اصول الفقہ یہ اضافت میں نام ہے. تو آج کے درس میں ہم اس کی تعریف، اصول فقہ کی تعریف، موضوع، غرض اور غایت سے متعلق ہی بات کریں گے. تو اصول الفقہ ہر وہ کتاب، ہر وہ فن اور ہر وہ علم جس کا نام اضافت کی شکل میں آئے، اس کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک کو کہتے ہیں حد لقبی اور ایک کو کہتے ہیں حد اضافی. حد لقبی یہ ہوتی ہے کہ اس علم یا فن کی تعریف مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو ملا کے اکٹھی تعریف کریں تو اس کو کہتے ہیں حد لقبی. اور اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو الگ الگ کر کے تعریف کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں حد اضافی. اصول فقہ کی حد لقبی کیا ہے یا حد اضافی کیا ہے؟ تو اصول فقہ کی پہلے حد اضافی کر لیں کہ مضاف کی تعریف الگ اور مضاف الیہ کی الگ، یعنی اصول کی تعریف الگ کریں اور الفقہ کی تعریف الگ کریں. تو اصول اصل کی جمع ہے اور اصل کا معنی ہے بنیاد. الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، یعنی اصل وہ شے ہوتی ہے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے. جیسے ہم بنیاد بناتے ہیں تو وہ بنیاد پر دیوار بنتی ہے، دیوار پر چھت آتی ہے، تو وہ بنیاد یا دیوار کہہ لیں اسے چھت کے لیے اصل کے معنی میں ہوتی ہے. تو اصول فقہ کے ساتھ اس کا ریلیشن کیسے بنے گا، اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے، یا اس کی تعلق اصل کا فقہ کے ساتھ کیا ہے؟ تو گویا یہ ایسے قواعد ہیں جو فقہ کے لیے بنیاد بنتے ہیں. تو یہ ایک معنوی تطبیق ہو گئی. مضاف الیہ یعنی الفقہ کی تعریف. تو الفقہ یعنی احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا فقہ کہلاتا ہے. احکام شرعیہ فرعیہ بھی کہہ سکتے ہیں، احکام شرعیہ عملیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ احکام، وہ مسائل، وہ باتیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ نہیں ہے، معاملات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایکٹ اپان کرنے کے ساتھ ہے، جن چیزوں کو ہم پرفارم کرتے ہیں، جن کو ہم عمل میں لاتے ہیں، یہ فرعیہ ہو گئے. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو یہ جو مسائل ہیں ان کو فقہ کہا جاتا ہے. تو احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا فقہ ہے. یہ ہے اصول فقہ کی حد اضافی. اور اصول فقہ کی حد لقبی یہ ہے کہ اس کی اکٹھی تعریف کریں. تو ایسے قواعد و ضوابط کو جاننا جن قواعد و ضوابط کے ذریعے احکام شرعیہ عملیہ تفصیلی دلائل کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، ان قواعد و ضوابط کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. یعنی فقہ اور اصول فقہ میں جو فرق ہے، تو احکام کو تفصیلی دلائل سے ہی جانیں تو فقہ ہے، اور جن قواعد و ضوابط کے تحت جانتے ہیں وہ قواعد، وہ اصول، وہ قوانین، وہ لاز، ان کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. تو یہ ہے اصول فقہ کی تعریف دو اعتبار سے، حد لقبی الگ، حد اضافی الگ. اس کے بعد ہے اصول فقہ کا موضوع. اصول فقہ کا موضوع ہے ادلہ اور احکام. ہر علم یا فن کا موضوع ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی شے ہوتی ہے. اور اس میں آپ نے غور کیا ہو تو میں نے دو لفظ الگ الگ بولے ہیں، ادلہ اور احکام. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اصول فقہ کا تعلق چونکہ ان دونوں کے ساتھ ہے، ادلہ کے ساتھ بھی ہے اور احکام کے ساتھ بھی ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں ہی اصول فقہ کا موضوع ہیں. یعنی ادلہ اس اعتبار سے ہیں کہ احکام ادلہ سے، دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، اور احکام اصول فقہ کا موضوع اس اعتبار سے ہیں کہ یہ دلائل سے مستنبط ہوتے ہیں، ثابت کیے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے احکام بھی
اصول فقہ کا موضوع ہے اور ادلہ بھی اصول فقہ کا موضوع قرار پایا۔ اس کے بعد ہے اصول فقہ کی غرض۔ اصول فقہ کی غرض ہے حلال اور حرام میں تمییز پیدا کرنا، یعنی اصول فقہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایسے قوانین کا پتہ چل جائے جن قوانین کے ذریعے ہمیں حلال چیزیں، حرام چیزیں، مکروہ چیزیں، ان چیزوں کا ہمیں علم ہو جائے کہ کون سے کام ہمارے لیے کرنا جائز ہیں اور کون سے کام ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہیں۔ اصول فقہ پڑھنے کا، پڑھانے کا مقصد یہ ہے، اس کی غرض یہ ہے۔ اور آخر میں ہے غایت۔ عمومی طور پہ غرض اور غایت کو اکٹھا بول دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ غرض ہوتی ہے جس مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں، وہ آپ کی غرض ہوتی ہے، اور غایت ہوتی ہے وہ نقطہ انجام تک پہنچ جانا، اینڈ پہ پہنچ جانا، نتیجے پہ پہنچ جانا، نتیجہ حاصل کر لینا۔ جیسے اگر میں یہاں سے بازار جاتا ہوں کتاب خریدنے کے لیے، تو یہاں سے میرا بازار جانا یہ میری غرض ہے۔ میں کیوں جا رہا ہوں بازار؟ جناب کتاب خریدنے کے لیے، تو یہ جانا میری غرض ہے۔ جب میں نے کتاب خرید لی تو وہ میری غایت ہے۔ وہ غرض جب پوری ہو جائے تو اسے غایت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اصول فقہ کی غرض ہے حلال و حرام میں تمییز پیدا کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اور غایت ہے اخروی کامیابی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے احکامات کی اطاعت۔ یہ غایت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ رسول کی اطاعت ہو جائے اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ اصول فقہ کی غایت ہے۔ تو اب میرے پاس وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ اس وقت اس کی سہولت نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر میں حد لقبی اصول فقہ لکھ کے اصول کو الگ کرتا، پھر اس کی تعریف کرتا مضاف کی، پھر مضاف الیہ الفقہ لکھ کے اس کی تعریف الگ کرتا، پھر ان دونوں کو ملا کے اصول فقہ کی حد لقبی الگ میں نوٹ کرتا، پھر اس کی غرض اور غایت کا بیان ہوتا۔ تو یہ آج کے ہماری گفتگو میں، ہمارا درس میں، یعنی پہلا درس